ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملاقات کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے. ہماری جو عسکری طاقت اور جو صلاحیت ہے اس کا عالمی سطح پر اعتراف ہوا ہے. Why is it that the American president is meeting the Army Chief of Pakistan? ماضی میں جیسے بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں پاکستان آرمی نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. What might have transpired? ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس نے تو خطرے کی گھنٹیاں کامران صاحب بجا دی ہوئی. اینڈ دا بیلز آر ٹالنگ فار ایوری ون. پریزیڈنٹ شیخ ٹویٹ کرتے ہیں ڈی ایسکلیٹ، جسٹ ون ورڈ، اور آل کیپٹل لیٹرس. پہلے انڈیا کو پاکستان کے مقابلے میں شاید فوقیت دی جاتی تھی، مطلب ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو پوڈ کاسٹ میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب. ناظرین، وائٹ ہاؤس امریکہ میں ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملاقات کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ ملاقات ایک منفرد نوعیت کی تاریخی ملاقات تھی، جس سے ہم کہا جائے کہ پاکستان کا جو پرچم ہے، پاکستان کا جو نام ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، نہ صرف وہ بلند ہوا بلکہ ہماری جو عسکری طاقت اور جو صلاحیت ہے اس کا عالمی سطح پر اعتراف ہوا ہے. اس ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور یہ نتائج جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے تو یہ ہم جانیں گے رانا کیسر صاحب سے. کہ رانا صاحب، ایک تو ملاقات ہے بظاہر نظر آ رہی ہے بٹوین دا لائنز، اور ایک وہ جو ہم کہتے ہیں بیانڈ دا لائنز، وہ دونوں ہی باتیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی یہ کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک منفرد نوعیت کی ملاقات ہے، وہ اس طرح کہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ون آن ون میٹنگ نہیں ہوئی امریکی صدر کی. اس سے پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن وہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کی اور حیثیت ذرا ڈفرینٹ تھی ان کی. جیسے پریزیڈنٹ ایوب تھے، فیلڈ مارشل تھے، ان کی پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ ملاقات تھی، بٹ ان دی کیپیسٹی آف پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر جنرل ضیاء الحق تھے، وہ بھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ ریگن سے ان کی ملاقات ہوئی. ٹھیک. جنرل مشرف تھے، وہ بھی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان جارج بش سے ملے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک آرمی چیف کو بلایا گیا. اب اس کے جیسے آپ نے کہا کہ بٹوین دی لائنز اینڈ بیانڈ دی لائنز. وائی از اٹ دیٹ دی امیریکن پریزیڈنٹ از میٹنگ دی آرمی چیف آف پاکستان ناٹ ان اٹینڈنس ہماری کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ؟ ٹھیک. تو بڑی واضح بات ہے، اسی لیے منفرد ملاقات. بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں دیکھیے اوور دا ڈیکیڈز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان آرمی کا جو ایک رول ہے جی وہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. خاص طور پہ ہمارے اس علاقے، ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے، اس کی اہمیت ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور اس طرح اگر ہم بات کریں تو ماضی میں جیسے بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں پاکستان آرمی نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. چاہے وہ افغان وار ہے جو آج تک ایک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. جی. تو یہ ایک امپورٹنس ہے وچ امریکہ اٹیچز ود پاکستان آرمی. ٹھیک ہے. اچھا، اب پاکستان آرمی کا وہاں پہ ہمارے آرمی چیف کا وہاں پہ موجود ہونا ان دی آفٹر ماتھ آف پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف، وہ جو ٹینشن تھی ابھی بھی موجود ہے. ٹینشن تو بالکل ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوئی. جی. اچھا، سیز فائر ہوا ہے. اس کے بعد ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس حوالے سے ہمارے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ وہاں پہ جاتے ہیں 250ویں جو ایک سیلیبریشن ہے امریکن آرمی کی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اور پھر ایک ان اینٹیسپیٹڈ میٹنگ کا اناؤنسمنٹ آتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملیں گے. ان کو دعوت دی جاتی. جی بالکل. ان انوائٹڈ تو کوئی نہیں جاتا. بالکل. تو دا انویٹیشن واز ایکسٹینڈیڈ بائی دی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب وہ جو ملاقات 1 گھنٹے کی تھی وہ 2 گھنٹے تک جاری رہی. جی. اب بہت ساری قیاس آرائیاں جس کو ہم کہتے ہیں کائٹ فلائنگ، ہر کوئی اپنا ایک انالیسس لے کے سامنے آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، پاسبلٹیز کیا ہیں، واٹ مائٹ ہیو ٹرانسپائرڈ. ٹھیک. اور اس کو اگر رانا صاحب ہم جو
کرنٹ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن جو چل رہی ہے، جیو اسٹریٹجک سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، آپ نے ابھی بات کی انڈیا پاکستان اسٹینڈ آف کی اور کنفلکٹ کی، اور اسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس نہ ہوئی ہوں؟ ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں کانٹیکسٹ کیا ہے، کیا صرف امریکہ پاکستان ہے؟ تو امریکہ تو پاکستان کے ساتھ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ بھی کیا، پاکستان کے ساتھ بھی چلا، لیکن وہ امریکن انٹرسٹ ہوتی تھی ہمیشہ. صحیح. جب بھی امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا پچھلے 40-45 سال میں ہم اگر جائزہ لیں تو وہ امریکن انٹرسٹ تھی. ٹھیک. اس بار کیا ہے کہ اس بار اگر ہم کہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک سرد مہری سی ہمیں دکھائی دی اوور دا ایئرس، جو کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئس ہیز اسٹارٹڈ میلٹنگ، اور یہ ایک میجر بریک تھرو ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، میجر بریک تھرو میں آپ دیکھیں اس میں آفٹر ماتھ آف انڈیا پاکستان کانفلکٹ اسٹینڈ آف، امریکن پریزیڈنٹ کا چپ ان کرنا اور سیز فائر کروانا، جس کو انہوں نے ایکنالج کیا خود کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک اہم کردار ادا کیا اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے میں، ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں. جی، انہوں نے تعریف کی. اور ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا جو ایک رول ہے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں وہ بڑا کلیدی میڈیٹر کا جو رول. بالکل. اچھا، یہ تو ہو گیا. اب آگے کیا ہے، پاکستان کی اس میں کیا انٹرسٹ ہے، وٹ شوڈ وی لک فارورڈ ٹو. ٹھیک. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. although the American president has offered to mediate between India and Pakistan, لیکن اگین آئی وڈ سے کہ میڈیشن تو اس صورت میں ہوتی ہے جب دونوں پارٹیز تیار ہوتی ہیں. اور یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکن صدر نے یا کسی انٹرنیشنل لیڈر نے یہ کہہ دیا کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو جو ہے ریزالو کرتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں. پہلے بھی ہوتا رہا، بٹ انڈیا نے ہمیشہ میڈیشن کو ریجیکٹ کیا آن دا گراؤنڈس کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ تو بائی لیٹرل ہیں، تو لہٰذا بائی لیٹرل ایشوز جو دونوں کو مل کے آپس میں طے کرنے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب میڈیشن جو ہوتی ہے وہ لازمی نہیں، اس کو میں تھوڑا ایک اور انداز میں لیتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ وہ جناب آپ سے کہا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جناب آپ اس معاملے کو طے کریں. نہیں، اب ڈپلومیٹک چینل سے دونوں کو کنونس کیا جائے گا کہ آپ بیٹھیں کسی نیوٹرل وینیو پہ آ جائیں. میں ایک ود ان کوٹ کہہ دیتا ہوں، مے بی سعودی عربیہ. ٹھیک. پاسبلٹی ہے بالکل ٹھیک کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں، کیونکہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو وہاں پہ آپ بیٹھیں اور ایک سی بی ایم کے طور پہ کچھ چیزیں اناؤنس کریں پہلے، اور ایک پروسیس آف ڈائلاگ آپ انیشیٹ کریں. دس از دی انٹرسٹ آف پاکستان. اور رانا صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی سیز فائر سے متعلق، اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی جی کہ جی کسی نیوٹرل وینیو پہ دونوں بیٹھیں جی اور اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز اور یہ جو کنفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کی بات کریں، ٹاک سٹارٹ کریں. ایگزیکٹلی تھرو دی پروسیس آف بائی لیٹرل ٹاکس. بالکل ایسے ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ میڈیشن نہیں، کسی کی انوالومنٹ کے بغیر آپ کوئی نیوٹرل وینیو لے لیجیے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ معاملات طے پا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں، تو قطر جسے ہم دوحہ ٹاکس کہتے ہیں، تو سعودی عربیہ کا میں نے نام لے لیا. میرا خیال ہے لٹل انفارمیشن آلسو کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں یہ سلسلہ شروع ہوگا، لیکن کب ہوگا لیٹس سی، اٹس میٹر آف ٹائم. دوسری بات آپ دیکھیں، یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس نے تو خطرے کی گھنٹیاں کامران صاحب بجا دی ہوئی، اینڈ دا بیلز آر ٹالنگ فار ایوری ون. ٹھیک. اگر یہ اسکالیٹ ہوتا چلا گیا تو اس کا اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کلیئرلی ہمیں دکھائی دیتے ہیں اسرائیل کی سائڈ لیے ہوئے اگینسٹ ایران. ابھی آپ اگر ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں جو ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے، بالکل، اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ایران کو اس طرف جانے سے روکے. جیسے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بیان دیتے ہیں یا ایک ٹویٹ کرتے ہیں ایکس پہ، تو آپ نے اگر مانیٹر کیا ہو تو پریزیڈنٹ شی فوراً اس کے رسپانس میں کوئی نہ کوئی ایسا ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں چلے جاتے ہیں. Here comes the role of China. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا
کہ جناب ہمارے جہاز جو ہیں یا ایران کے اوپر جو فضا ہے وہ ساری ہمارے کنٹرول میں ہے، تو پریزیڈنٹ شی ٹویٹ کرتے ہیں ڈی ایسکالیٹ، جسٹ ون ورڈ، اور آل کیپٹل لیٹرس، یہ ویری غور میننگ کیجیے گا، فل، ویری آل میننگ فل. کیپٹل لیٹرس. بالکل اس کے بعد آپ دیکھیں وہ آتا ہے جی، خبر چلتی ہے میڈیا کے ذریعے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی آگے بڑھ سکتی ہے، یہ تو ایک آیا. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو میڈیا کے ذریعے سورسز جو ویسٹرن میڈیا اینڈ امریکن میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تمام تر آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں. جیسے وہ یہ بات کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ شی جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں ود پریزیڈنٹ پیوٹن. ناؤ رشیا اینڈ چائنا کا کولیبریشن شروع ہو رہا ہے. وہ بیسیکلی پریزیڈنٹ شی کیا کہہ رہے ہیں کہ آل میجر پاورز، صحیح. دا لیڈرز، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں ایران پہ بھی اور اسرائیل پہ بھی، تاکہ یہ سچویشن کو کول ڈاؤن کیا جائے، ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، کیونکہ وار از ناٹ دا سولوشن. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پہلے انڈیا کو پاکستان کے مقابلے میں شاید فوقیت دی جاتی تھی، مطلب ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ یہ ہوا ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بلاتے ہیں تو کسی بھی انڈین ڈیلیگیشن سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو وہ بلاتے ہیں. تو یہ فوقیت دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی برتری کو تسلیم کرنا ہے. دیکھیے ان کو اندازہ ہو گیا کہ جس انداز میں پاکستان نے انڈیا کے اگریشن کو رپلائی دیا تو سب دنیا پہ آیا ہے کہ پاکستان کو آپ کمزور نہ جانیں، ڈونٹ ٹیک پاکستان فار گرانٹیڈ، لیٹ آل اینڈ سنڈری بی نون. یہ بات تو ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے، یہ تو آپ دیکھیں 1947 سے سنس دی کریشن آف پاکستان اینڈ انڈیا ایز ٹو سیپریٹ کنٹریز وہ جاری ہے. ہو کیا رہا تھا کہ امریکہ پراکسیز کے ذریعے کام کر رہا تھا. انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا جب پریزیڈنٹ اوباما واز دیئر ان آفس. وہ اسٹریٹجک الائنس جو تھا وہ بنیادی طور پہ تو پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایک ٹھیک ہے ایفرٹ تھی ان کی، جس پہ وہ کامیاب رہے اور انہوں نے بنایا، اور انڈیا کو جو ہے وہ اس کے سامنے لانا ہے چائنا کے، ٹھیک ہے. اس خطے کے اندر ایک پولیس مین کا رول دینے کے لیے. تو پاکستان نے تو اس پولیس مین کا رول جو تھا اس کو خواب ہی چکنا چور کر دیا. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا پہ یہ حقیقت عیاں ہے کہ اب پاکستان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ کانسیپٹ اگر کسی کے ذہن میں تھا کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے، انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے، اور شاید یہ وار سسٹین نہیں کر سکے گا، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے، تو یہ تمام اگر فیکٹرز موجود بھی تھے تو اس کے باوجود ایون دین آپ نے انڈیا کو کاؤنٹر کیا اور بڑے اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا. ایک چیز. دوسرا، اب امریکہ کے پاس کیا چوائس ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جہاں تک دنیا انالیسس کر رہی ہے ان کی پرسنالٹی کا، ان کے ایکشنز کا، ان کے ورڈز کا، وہ یہی ہے کہ جیسے کہ وہ خود بھی کہہ چکے کہ وہ پرائی جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹریڈ ناٹ وار. اچھا، پاکستان اور انڈیا کو بھی انہوں نے یہی کہا. اب ایران اور اسرائیل کے ساتھ بھی اسی قسم کی گفتگو ہوگی اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور یہ ڈی ایسکلیٹ ہوتا ہے، ڈائلاگ پروسیس شروع ہوتا ہے، جو بھی واٹ ایور. تو بنیادی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، ان کو ایک مین آف پیس کے طور پہ جانا جائے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے ان کو نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کر دیا جائے کہ انہوں نے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ جو اس کو رکوایا، پھر اگر ایران اسرائیل کا بھی رک جاتا ہے اور وہ انسٹیڈ آف کلیئرلی ٹیکنگ سائڈس ود اسرائیل وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں اور دنیا کے دیگر ممالک جیسے ہم P5 جو ہیں ان کو انوالو کرتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے شاید رادر 3 میٹنگز آر شیڈیولڈ، وہ یہ تھی کہ جو برٹش، فرینچ اینڈ جرمن فارن منسٹرز جو ہیں وہ ایرانین فارن منسٹر کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک. تو یہ تینوں مل کے اگر کسی بات پہ ایگری کروا لیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا اس میں لچک دکھائی دیتی ہے ایران میں، لیکن وہ کیوں کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایران لچک کیوں دکھائے؟ جو ملٹری ورتھ ہے وہ ایران کی ایز کمپیئر ٹو اسرائیل اینڈ یو ایس وہ تو لمیٹڈ ہے، اس سے کمپیریزن ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے. اس سے جو جوہری معاہدہ کروانا چاہ رہے ہیں ایران سے وہ شاید موجودہ قیادت سے ناممکن ہوگا، تو وہاں ریجیم چینج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں.
آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، پھر میں نے اپنا ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، تو پچھلے 15-20 دن سے ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جی کہ رضا شاہ پہلوی جو ایران کے آخری شاہ تھے، جی جی، جس کے بعد انقلاب آ گیا تھا، انقلاب اسلامی آ گیا انقلاب۔ تھا، امام خمینی آئے۔ جی اچھا، آج کل رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں رضا شاہ ٹو، رضا جی، پہلوی ٹو، ان کو بہت فوقیت دی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹروڈیوس کروایا اور جا رہا ہے میرے خیال میں۔ ایز اے سبسٹیٹیوٹ اور ایز اے ریپلیسمنٹ آف دا کرنٹ ایرانین ریجیم، اور وہ بھی کافی ووکل ہوئے ہیں، کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو رجیم چینج کی تو ایک پالیسی ہے امریکہ کی کہ جہاں بھی ان کو ایسا کوئی رجیم نظر آتا ہے جو ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو وہاں پہ وہ تبدیل کرتے ہیں۔ عراق میں ہوا، سیریا میں سیریا میں ہوا، ہوا ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایران جو ہے ایک اسٹمبلنگ بلاک کہہ لیجئے، روڈ بلاک ہے اس وقت امریکن ایجنڈے کے راستے میں، بالکل تو وہاں پہ اس رجیم کو تبدیل کرنا، اب یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ جنگ تو ہو رہی ہے، تو کیا اسی پہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایران کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ آپشنز ایگزاسٹ کرنے سے پہلے وہ کتنا نقصان کر جاتا ہے اسرائیل کا، یہ بھی جی، دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ بالکل صحیح۔ جب آپ کے سروائیول کا مسئلہ ہے نا، ٹھیک، ایگزسٹینشلزم آ گیا نا یہاں پہ، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے آپ کو، ایسا ہی ہے، تو آپ پھر کسی بھی بقا کی جنگ ہے یہ۔ بقا کی جنگ، تو کسی حد تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو اسی لیے میں نے کہا کہ دا بیلز آر ٹالنگ فار ایوری ون۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ رانا صاحب بالکل صحیح۔ اس میں اگر ہم ایسے کنکلوڈ کریں کہ جو آپ نے آخری بات کی نا کہ یہ سب کے لیے ایگزسٹینشیل سروائیول کی بات ہے اور یہ بقا کی جنگ ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہم نے ماضی میں پاکستان فرسٹ، یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ جی پاکستان، ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے، اس کے بعد کہیں رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اس میں اگر وہ ایڈ کر دوں، پریزیڈنٹ پیوٹن نے جیسے بات کہی تھی جی اور جی ہم نے بھی اپنے کانٹیکس میں وہ بات لی، تو ایران بھی لے گا۔ وہ کیا کہ ایسی دنیا میں ہم کیا کریں جس میں ہم ہی نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک، تو بالکل یہ ٹھیک، اگر پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہا تھا، پھر پاکستان میں ہم نے بھی بات کی کہ ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں پاکستان نہ ہو، تو ایران بھی یہ سوچ سکتا ہے، تو بالکل پھر ٹھیک، وہ انتہائی قدم جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح جی۔ یہ بالکل بقا کی جنگ ہے جی، اور اس میں جب آپ کی سروائیول کی بات ہو، چاہے وہ ملک ہے، ریاست ہے یا کوئی قوم ہے، تو ایسی صورت میں پھر معاملہ جو ہے وہ ڈو اور ڈائی تک جاتا ہے، یا آپ ماریں گے یا آپ مار دیے جائیں گے۔ تو سچویشن جو ہے ویری وولیٹائل ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مثبت نتائج جو ہیں وہ ہماری جس ملاقات پہ اوپر ہم نے آج بات کی ہے اس کے کیا مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو آئیں گے، اور پھر دنیا دیکھے گی۔ وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔